دھماکے کے لیے وہاں تشریف لائے تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی 1 ڈیڑھ سال پہلے وہ پہاڑ جو تھا اس کی سرنگ وغیرہ بن چکی ہوئی تھی، تو اکثر آیا کرتے تھے۔ کمال کے آدمی، میں نے دیکھیں اس طرح کی شخصیت میں نے بہت کم دیکھی ہے کہ جو سائنس کے اندر بھی کمال رکھتی ہے اور مولانا روم کی مثنوی بھی سناتی ہوں اور ساتھ ساتھ کے اشعار بھی ان کو حفظ ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں 1947 میں جب سے پاکستان بنا ہے، میری کنوکشن ہے کہ قائد اعظم کے بعد اگر کسی شخص کا اس قوم پر احسان ہے تو صرف ڈاکٹر قدیر، باقی سب کو اس قوم نے اس کا ادھار چکا دیا۔ کسی کو وزیر اعظم بنا کے چکا دیا ہوا ہے، کسی کو کوٹھیاں دے کے چکا دیا ہوا ہے، کسی کو جج بنا کے چکا دیا ہوا ہے، کسی کو ویسے تاجر بنا کے چکا دیا، ہر ایک کا حساب چکا دیا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر قدیر کا ادھار اس قوم کے اوپر آج بھی ہے۔ 1971 کے بعد جس طرح کی پژمردگی تھی، ہم اس وقت بچے ہوتے تھے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب پوکھران میں اس نے اسمائلنگ بدھا کا ٹیسٹ کیا تھا انڈیا نے، تو پوری قوم پشمردہ تھی، لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، بزرگ جانتے ہوں گے، بتایا کرتے تھے کہ ہم نے بنا لیا ہے لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں۔ ہمیں اتنا یقین نہیں تھا کہ ہم اتنی بری حالت کے اندر ہیں۔ اس وقت ایک شخص جو ہے وہ خط لکھتا ہے، اور خط لکھتا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں اور مجھے یہاں لایا جائے، اور جو اس وقت منیر احمد خان جیسے لوگ جو میرے جیسے بیوروکریٹ تھے، جو ہمیشہ مکھی ڈالتے ہیں، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی، آپ اندازہ کریں کہ میں ان کی بتاتے تھے کہ اگر چائے کا بل جو ہے وہ 2 آنے زیادہ آیا تھا تو اس پہ بھی میری آبجیکشن لگتی تھی کہ تم نے 2 آنے زیادہ کیسے لے لیے۔ اور پھر اس شخص نے جس تفصیل کو میٹرلرجیکل انجینئر تفصیل کے ساتھ اس پہ کام کیا، اور 83 کے قریب انہوں نے بنا لیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کولڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ مکمل طور پہ وہاں پر انہوں نے اس کو طے کیا۔ اس کے بعد 2 بڑی ایونٹ ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ ضیاء الحق گئے تھے جب کرکٹ ڈپلومیسی کے اندر، اور کان میں جا کے بتایا کہ ہمارے پاس ہے، اور فوج رک گئی۔ دوسرا 2002 کے اندر پوری موبلٹی ہو گئی تھی اور یہ صورتحال آئی تھی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ آپ کے پاس ایک ایسے ہتھیار تھا کہ جس کے بارے میں کچھ لوگ ڈرتے تھے۔ میں جب یہ چاغی میں تھا تو اس زمانے میں جاپنیز امبیسڈر جو تھا اپنے جاپنیز وزیر کو لے کے آیا تاکہ قائل کریں ہم ان لوگوں کو، ہم یہ بم نہ بنائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی وہیں پر تھے، ڈاکٹر صاحب ملتے نہیں تھے، چاغی میں جگہ تو تھی نہیں، وہاں چاغی میں ڈپٹی کمشنر کے انیکسی میں وہ ٹھہرتے تھے۔ تو جاپنیز امبیسڈر ہم کھانے میں بیٹھے ہوئے تو ہم نے اس سے کہا، میں نے سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر جاپان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو کیا امریکہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم گرانے کی جرات کر سکتا تھا؟ تو اس نے کہا واقعی نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں نے کہا تم مخالفت نہ کرو، تم مخالفت زی بھی نہیں دیتی تمہیں مخالفت کرنے۔ اور تکلیف دہ بات میں بتاؤں آپ کو کہ جس دن یہ دھماکہ ہوا ہے ہم واپس لوٹے ہیں وہاں پر، اور واپس لوٹنے کے بعد میں پی ٹی وی میں پہنچا ہوں، مصطفیٰ مندخیل وہاں پر تھے، تو پی ٹی وی کو ہدایات پتہ کیا ملی تھی کہ رات کو سمر مبارک بند کا انٹرویو کیا جائے تاکہ ڈاکٹر قدیر خان کو ڈاؤن کیا جائے، اور اس سے انٹرویو نشر ہوا ہے سمر مبارک بند۔ اتنے ہم ڈرتے تھے، اتنے ڈاکٹر قدیر نے تم لوگوں کی جائیدادیں چھین لینی تھی اس وقت سے لے کے اس کے ساتھ۔ اور پھر جو کچھ ظفر اللہ جمالی جو ہیں ہمارے تو اتنے پرانے تعلقات تھے، بلوچ رو پڑتا ہوتا تھا، کہتا جہاز کھڑا تھا اس کو امریکہ میں حوالے کرنے کے لیے ڈاکٹر قدیر کو، اور میں اس پہ اڑ گیا کہ میں نے کھڑے ہو گئے۔ ابھی چودھری شجاعت صاحب زندہ ہیں آج، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے پاؤں پہ گر گیا، صرف سجدے کی دیر تھی کہ ڈاکٹر قدیر نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میں اس قوم کی اس پہ لیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کمرے سے بھی بڑا سینٹریفیوجز ہوتا ہے، کیا ڈاکٹر قدیر کندھے پہ رکھ کے ایران لے کے گیا تھا؟ کیا ڈاکٹر قدیر لیبیا میں کندھے پہ رکھ کے لے گئے؟ جس نے بھی الزام، لیبیا نے یہ کہا، آپ دیکھیں لیبیا نے یہ معاہدہ کیا یورپ کے ساتھ کہ مجھے ایٹم بم کی ضرورت نہیں، مجھے سیکورٹی دے دو، اور اس نے اپنے وہ سارے جتنے بھی ہتھیار تھے وہ چیزیں وہ ڈسمینٹل کر کے ان کے حوالے کر دی۔ آج قذافی کے ساتھ کتوں سے بھی بری ہوئی، ہم کھڑے رہے، ہم آج بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسئلہ سا یہ کہ اس شخص کے ساتھ آخری 20 دن میرے پروگرام میں آخری پچھلے سال وہ آئے، محبت تھی، فون انہوں نے اٹھا لیا، نہیں آتے پابندی لگی۔ اس کے بعد جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی، جو میرے ٹی وی کے ساتھ بھی جو اس پہ جرمانے لگا، کتنا بڑا شخص، کتنا بڑا احسان اس شخص کا۔ آپ پھر میں تو اپنے میڈیا کو دیکھتا ہوں، آخری مہینہ دیکھیں، مجھے برا نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں کیوں برا کہوں گا، 17 سال میں نے خود پی ٹی وی میں ڈرامہ لکھا ہے، لیکن اس پچھلے 1 مہینے میں صرف ایک بات تھی، آج عمر شریف کی ایمبولینس جا رہی ہے، آج عمر شریف کی ایمبولینس آ رہی ہے، آج جرمنی پہنچ گئی۔ اب کسی نے ایک لمحے کے لیے کیمرہ لے کے ڈاکٹر قدیر کے پاس سے پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے؟
چھوٹے سے چھوٹا بندہ آپ کا کورونا، جس ملک کے اندر وہ ٹک ٹاکر جو ہے اس کی خبر فلیش ہوتی ہو، اور ڈاکٹر قدیر بیچارہ 27 دن تک کورونا کی تکلیف سے مرض کے اندر گیا، اس قوم نے احساس ہے کچھ؟ اور وہ صحیح کہتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ کوفیوں میں گزری ہے، اور واقعی گزری ہے، بہت بڑا نام تھا، اس کا احسان صدیوں ہم نہیں چکا سکتے، نہ چکایا جا سکتا ہے۔ اس میرا ایک بہت پیارا سا پی این ہوتا تھا، بلوچ تھا بیچارہ، میں جب چاگی میں تھا تو ڈاکٹر صاحب گزرے تو اس نے اس کا ہاتھ چوما ڈاکٹر صاحب، تو اس نے مجھے، میں نے کہا محمد حسین بلوچ نام، تم نے ہاتھ کیوں چوما ہے؟ کہتا سر ہر بندے کا کام ہر کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا موٹا ڈاکٹری بھی کر لیتا ہے بندہ، وکالت بھی کر لیتا ہے، انجینئرنگ بھی کر لیتا ہے، سیاست بھی، قدیر خان کا کوئی کام اور نہیں کر سکتا، یہ صرف قدیر خان کر سکتا تھا، اور وہی کر کے گیا۔ وآخر دعوانا